لكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ابھی آپ حضرات حافظ صاحب سے تلاوت کلام پاک کو سماعت فرما رہے تھے. اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ڈائریکٹر صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار ہم لوگوں کے سامنے کریں تاکہ پروگرام کا آغاز جلدی سے جلدی کیا جا سکے. جناب ڈائریکٹر صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. آج کے چیف گیسٹ شیخ بدرالدین صاحب حفظہ اللہ اور جناب حافظ محمد مصطفیٰ صاحب حفظہ اللہ، پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ ایوری ون. آج کی اس نشست میں جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ٹیچرس ٹریننگ کیمپ ہے اور یہ مسلسل 1 مہینے سے چل رہا ہے. 3 سالوں سے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہیں اور آپ کے لیے یہ کچھ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں کہ آپ کو کچھ ٹیچرس ٹریننگ اور تدریسی تکنیک اور تدریسی وسائل کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شیخ بدرالدین صاحب کا تعلق جگہ سے ہے اور آپ نے آپ کی ابتدائی تعلیم اور عالمیت و فضیلت آپ نے سراج العلوم بوڈیہار سے کیا ہے. گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی ڈگری آپ نے جامعۃ الملک سعود سے حاصل کی، ریاض، سعودی عربیہ، اور وہیں پر آپ تدریسی ٹیکنیک اور جدید وسائل جو تدریسی وسائل ہیں اس سے متعلق مختلف مناہج پر وہ ریسرچ کرتے ہیں جو آپ کے سامنے ابھی مختلف طریقے سے آپ کو بتائیں گے اور ٹرین کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے بھی 2 سال سے تشریف لا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک قدم اور آگے ہم بڑھیں گے، اپنی ایک منزل اور طے کریں گے انشاءاللہ. ہمارے حافظ محمد مصطفیٰ صاحب جن کا تعلق مدھا سے ہے اور ابھی نوگڑھ میں بھی قیام پذیر ہے، ہماری آواز پر ہر وقت بیٹھ کرتے ہیں. جب بھی ہم بلاتے ہیں تقریبی وقت نکال کر آتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بنانے کا سلسلہ رہتا ہے. آج کی مجلس میں بھی وہ موجود ہیں. ان کے بارے میں بہت اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم انہیں گاؤں سے اسلامیہ اور آپ نے عالمیت اور فضیلت کی تعلیم پنجاب سے کی ہے اور آپ بھی جامعۃ الملک سعود میں گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے مراحل طے کر کے آپ ریسرچ کے مراحل طے کر رہے ہیں. تو یہ دونوں حضرات آپ کے سامنے کی بات کرتی ہیں. یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ ٹیچرس ٹریننگ کیمپ اس کا انعقاد کیا گیا ہے اور ہر سال انشاءاللہ جتنے ہی سال گزرے گا ایک بڑے پیمانے پہ کیا جاتا رہے گا. ویسے اخبار میں ہم نے اس کی دعوت تمام مدارس کو اور اسکولوں کو دیا تھا جو حضرات جو اساتذہ تشریف لانا چاہیں موسٹ ویلکم. لیکن بہت سارے لوگوں کو زبانی نہیں بتائے گی لیکن ابھی تک تو کوئی پہنچے نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے آگے. اس ٹیچرس ٹریننگ کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ کسی بھی اسکول میں اگر ٹیچرس اسکلفل نہیں ہیں یا ان کے پاس طریقے تدریس معلوم نہیں ہے تو وہ صحیح طریقے سے جو کچھ نالج ان کے پاس ہے ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اسی لیے یہ انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ آپ جو صلاحیتیں آپ کے پاس موجود ہیں اس کو صحیح ڈھنگ سے
ڈفرینٹ طریقے سے آپ اس کو بچوں میں ٹرانسفر کر سکیں. طریقے تدریس بہت سارے ہیں جو ایک مجلس میں ختم نہیں ہو سکتے، لیکن کوشش کی جائے کہ بہت سارے طریقے آپ کو بتائے جائیں کہ مسائل کیا آتے ہیں، مشکلات کیا آتی ہیں، تدریسی مسائل کیا ہیں، وسائل کیا ہو سکتے ہیں، اور ان کو استعمال کا طریقہ کیا ہے، اور اس کی تیاری ہم کس طرح کریں گے، لیسن کو ہم کس طرح سے پڑھائیں گے. تو یہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ ہم پہلے سے سیکھتے آ رہے ہیں، لیکن آج اور اچھی طرح سے بڑے ماہر لوگوں سے ہم انشاءاللہ سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو ایک بات یہ ہے کہ جو ایک باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کسی بھی لیسن کی کامیابی یا کسی ٹیچر کی کامیابی یہ ہے، سب سے پہلی کامیابی کہ اس کا کلاس روم مینجمنٹ صحیح ہو. کلاس روم مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بچے آپ کے کنٹرول میں ہو. اگر بچے کنٹرول میں نہیں ہیں، آپ کا کلاس روم مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ جو کچھ پڑھانا چاہتے ہیں پڑھا نہیں سکتے. اس لیے پہلی کوشش آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ چاہے 2 دن لگے چاہے 4 دن لگے، کلاس روم مینجمنٹ کوشش کریں کہ وہ صحیح ہو. اس کے بھی طریقے بتائیں گے انشاءاللہ کیسے ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کلاس میں داخل ہوں گے تو 3 چیزوں پر دھیان دیں، ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں. اسٹارٹر یعنی کیسے داخل ہونا ہے اور کیسے اپنے لیسن کو اسٹارٹ کرنا ہے. اس کویشچن کے ذریعے کریں گے، کسی ایکٹیویٹی کے ذریعے کریں گے، کسی سانگ کے ذریعے سے کریں گے، کسی پوئم کے ذریعے سے کریں گے، کسی ویڈیو کے ذریعے سے کریں گے، جس سے بچے یا پوری کلاس آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. اس کو کہتے ہیں اسٹارٹر یعنی ابتدائیہ. جیسے آپ داخل ہوں گے تو بچوں کا رسپانس کیا ہوگا، آپ کیسے گڈ مارننگ السلام علیکم کہیں گے، پھر بچے رسپانس دیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر آپ کیا ایکٹیویٹی کریں گے. کبھی کبھی موسٹلی کویشچن آنسر کے ذریعے سے اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اور بہت سارے اسائل ہیں جس سے آپ چلیں. دوسرا ہے باڈی. دوسرا لیسن کا حصہ جو ہے باڈی ہے، یعنی جو ٹاپک پڑھانے جا رہے ہیں وہ اس پہ آپ پہنچ گئے ہیں تو کیسے ڈیولپ کریں گے اس کے بہت سارے طریقے ہیں. تیسرا ہے جب آپ نے لیسن 40 منٹ 35 منٹس آپ کمپلیٹ کر رہے ہوں گے تو کیا پڑھایا ہے اس کو ایویلویٹ کرنا. ڈفرینٹ کویشچن کے ذریعے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹی کے ذریعے سے ایویلویٹ کرنا کہ جو پڑھایا ہے وہ سیکھ گیا کہ نہیں سیکھ گیا اس 35 منٹس میں. اگر کویشچن آپ نے کیا اسی سے ریلیٹڈ 2-3 کویشچن آپ نے کیے لیسن سے متعلق اور سارے بچوں نے جواب دیا یا 80% بچوں نے جواب دیا کہ آپ کا لیسن کامیاب ہے. اگر موسٹلی بچوں نے جواب نہیں دیا اس کا مطلب یہ کہ آپ کا لیسن کامیاب نہیں ہے. آپ کچھ اور طریقے تدریس اپنائیں دوسرے کے، یا اس لیسن کو اور دوسرے انداز سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. بہر اپنی بات چلتی رہے گی. میں انہیں چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں گزارش کروں گا شیخ حافظ مصطفیٰ صاحب سے چند کلمات اس موقع پر پیش فرمائیں اور اس کے بعد شیخ حافظ